ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہنا، اس کی توحید پہ قائم رہنا اور نبی رحمت کی رسالت پہ قائم رہ کے اس پیغام کو عملی طور پہ اپنا کر اپنی زندگیوں میں بہاریں لانا، یہی مقصد زندگی ہے میرے دوستو۔ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے اور اس میں دوڑنے سے وہ کچھ کام نہیں آئے گی، کام آئے گا تو میرے رسول کی وفا کام آئے گی، اور جس نے اس وفا کو اپنی منزل بنا کے اپنے رہنے کے لیے اچھے اسباب بھی کر لیے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھتے ہیں۔ لیکن خالصتاً دنیا کی طرف دوڑ جانا، مادیت کو اپنی منزل بنا لینا، لبادہ کو ان کو کون سے پہن کر لوگوں کو پریشان انہیں دھوکہ دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد میرے رسول کی وفا ہے، اور جس نے وفا کر لی وہ دنیا کے پروٹوکول اور آراموں سے، آزائشوں سے، عیاشیوں سے، رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی اسے راحتوں کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ رب کی رحمتوں کا طلبگار بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ دن ہے میرے دوستو آنے والا عید الاضحیٰ کا، یہ بھی ایک حصہ ہے خالصتاً اللہ کی توحید کی عبادت کا، اور میرے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شان اور عظمت بیان کی ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے یہ ایک عبادت ہے، یہ حصہ ہے عبادت کا، اور یہ عہد نبوی میں حضور آقا مدنی تاجدار کے اس نورانی عظمت اور شان والے زمانے میں بھی حضور نے اسے اپنایا، اور مدینہ الرسول میں 10 سال قیام تھا، ہر سال جو ہے قربانی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ چند ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو ترک کرنے کا کہا، یہ فضولیات میں سے ہے، وہ اس اصل اور حقیقت سے بیراور ہے بھی، لیکن ان کے اندر بغض ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ صرف مکہ میں حج کے دوران قرآن جو ہے ایک قربانی کا حکم نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن حضور کی یہ سنت ہے، حضور نے فرمایا ہے، اور آپ نے مدینہ طیبہ میں 10 سال تک یہ قربانی کا اہتمام کیا، اور اپنے ماننے والوں کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں کوئی بھی صاحب مال والا ہے، استطاعت والا ہے، عقل والا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور اسی کے حوالے سے کیونکہ یہ خالصتاً ایک توحید کا پیغام دیتی ہے، اور قرآن عظیم میں یہ اعلان بھی ہے، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری عبادت، میرا جینا مرنا، میری قربانیاں، ہر چیز جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے قربان کی۔ یہ ایک میسج دے دیا گیا، اور اس وقت مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ بھی قربانی کسی بت کی نظر کرتے تھے، اور پھر اس جانور کو نہ کچھ سواری، نہ کوئی اس پہ تنگ کرتے تھے، نہ اسے علیحدہ کر دیتے تھے، اور پھر وہ قربانی اس کے نام پہ کرتے تھے، اور اہل ایمان اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے، اللہ کے نام پہ اسے قربانی دیتے تھے، اور پھر اہل ایمان حضور کا حکم اسے قربانی دے کر اس کا گوشت خود بھی کھاتے، اور جو ہے اپنے عزیز و اقارب اور غریب اور یتیموں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ ایک حکم تھا ایمان والوں کا، اور اسی کے حوالے سے میں قرآن مجید کی کچھ حوالے جو جس سے پہلے میں نے عرض کی، اسی طرح قربانی ہر امت میں، یہ قرآن کا اعلان ہے، اور حضور نے فرمایا ہر امت میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو پیغام دیا ہے اس پیغام میں قربانی کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اسی کے حوالے سے سورہ الحج میں اس کا یہ ترجمہ آپ کے نظر کرتا ہوں کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ جانوروں کو اللہ کے نام، وہ بتوں کے نام کرتے تھے کفار، اور حضور کے ماننے والے، توحید کے ماننے والے، وہ اللہ کے نام پہ، اور مقرر کر دیا کہ وہ جانوروں کو اللہ کے نام اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، اور جو ان کو بخشنے والا ہے، اور جو ان کو بخشنے والا ہے، یہی وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قربانی کے حوالے سے فرمایا، اور احادیث بھی ہیں میرے دوستو۔ میں چند اس مختصر سے وقت میں کوئی چھوٹا سا کہ کلپ آپ کی نظر کرنے کے لیے، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم سید عالم
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضور سے یہ جواب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو حضور نے جواب دیا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور عید کے دن بعد عید الاضحیٰ کے ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ قربانی ہے۔ جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضور آقا مدنی دس از اے بیوٹیفل سیئنگ آف دا پروفٹ محمد۔ خون نہیں جاتا، تمہاری نیت جاتی ہے، جس نیت کے ساتھ تم نے یہ صرف خالصتاً اس سنت کو اپناتے ہوئے جو حضور نے کی فرمایا اب تم کرتے ہو سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے، جب نیت کرتے ہو اس کا صلہ اللہ کی بارگاہ سے قبول ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے جانور خوب کھلا پلا کر اسے موٹا کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 ہی مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ آپ کے غلام سیدنا حضرت انس بھی کہتے ہیں کہ میں سنت ادا کرتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم مدینہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیا کرتے تھے اور پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ آپ بھی نوش فرماتے اہل خاندان، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، یتیما، غربا، مساکین کو بھی یہ دیا جاتا تھا۔ حق کی یہ مشکات اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو یہ میرے دوستو یہ چند احادیث آپ کے سامنے اور بے شمار ہیں اس مختصر میں۔ یہ قربانی دینا واجب ہے اور دینے والے کو اس کا اجر ملتا ہے، اور یہ صرف مکہ میں حج کے دوران نہیں، اسے ہدی کہتے ہیں، وہ بھی قربانی ہے، لیکن باقی دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، تو وہ قربانی دے اور اس کا وہ انعام اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عشرہ ذی الحج کے مسائل میں بھی یہ ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ یہ 10 دن جو ہیں یہ تمام سال کے دنوں سے افضل ہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ جو ہے، یہ سرکار کے خوبصورت فرمان کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح خصوصاً قرآن مجید سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم جو فرمائی ہے، وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہ عشرہ ذی الحج کی راتیں ہیں، خصوصاً 9ویں رات ذی الحجہ کی کا پھر 9ویں دن کا جو ہے روزہ رکھنا، اس کا اتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہے جو اس 9 کو روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحج کو۔ اور عید کی رات کو بیدار ہونا، جاگنا، عید کے دن روزہ نہیں، رات کو جاگنا، عبادت میں مشغول رہنا، یہ بہت بڑی فضیلت اور بڑا انعام ہے۔ اور صبح پھر تکبیر تشریق کرتے ہوئے، وہ تکبیرات پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ہے پڑھنا، اور یعنی کہ 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ تک ہر نماز کے بعد، نماز فجر ادا کرنے کے بعد نماز فرض جو ہے عصر تک، 3 دن تک، تیسرے دن کے عصر تک یہ جماعت کے بعد پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اور اگر امام بھول بھی جائے تو مقتدی اسے یاد کرائے، یہ تکبیر تشریق اسے پڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عید الاضحیٰ کے دن ان تمام احکام کو بجا لا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے قربانی دے کر اس کی برکات کو حاصل کیا جائے۔ اور پھر خالصتاً ایسے مقام پہ اجتماعی قربانیاں دی جاتی ہیں جس طرح موڑا شریف میں اور دیگر جگہ پہ لوگ دیتے ہیں، وہ کچھ لوگ اس میں حصے ڈال کر وہ قربانی دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے ارد گرد و نواح کے بسنے والے جنہیں وہ گوشت سارا سال پورا میسر نہیں ہوتا، انہیں جی بھر کر دیا جائے، اور اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید الاضحیٰ کے اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا ہے اس پہ کاربند رہنے بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔